المرسلين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. پیارے بزرگوں اور دوستوں، قافلہ علم و ادب و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم سفیروں، آج 5 جون 2026 جامعہ مسجد سلطان الفقراء حنفی بریلوی، چک نمبر 43 ریبے کوٹلہ خرد شاہکوٹ روڈ سانگلہ ہل ضلع ننکانہ صاحب میں اللہ تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی عزت و عظمت کو سمجھنے کے لیے کہ اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے یا ایک مسلمان کیا عقیدہ رکھے، اس موضوع پر گفتگو ہے.
قرآن کے متعلق ایک مسلمان کو اپنا عقیدہ 3 سادہ سی باتوں میں سمجھ آتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ سارا قرآن کل کا کل من و ان موجود ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی۔ یعنی یہ 3 چیزیں جو ہیں ہمارے عقیدے کے اندر شامل ہیں اللہ کے قرآن کے متعلق، اور ہر مسلمان کو سمجھ آنی چاہیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے پیارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ پورا قرآن حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ محفوظ ہے، کوئی ایک نقطہ بھی غیر محفوظ نہیں، محفوظ ہے۔ اور کیوں محفوظ ہے کہ اس کی ذمہ داری حفاظت کی میرے اللہ نے خود لی۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس پرفتن دور کے اندر بہت سارے بد مذہب قرآن حکیم کے اندر خرافات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان جاہلوں کو میں جامعہ مسجد سلطان الفقراء حنفی بریلوی سے میسج دے رہا ہوں کہ تم ایڑی چوٹی کا زور لگا لو، نہ تو ماضی میں تمہارے آباء و اجداد یہ جرت کر سکے، نہ مستقبل میں تمہاری اولادیں کر سکیں گی، اور حال میں تم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو دوستو یاد رکھیں، جس چیز کی حفاظت میرا اللہ کر لیتا ہے پھر اس کو غیر محفوظ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہر بندہ تفکرات کا شکار ہے، کوئی کمائی سے پریشان ہے، کوئی نوکری سے پریشان ہے، کوئی زندگی سے پریشان ہے، کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی گھر بار سے پریشان ہے۔ دوستو یہیں سے عقیدہ رکھ لیجئے، جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے سپرد کر دیا، جو سر سے پاؤں تک اللہ کا ہو گیا، جب اللہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے تو ایک نقطہ بھی وہ ضائع نہیں ہونے دیتا، چاہے کو کتنا بھی زور لگا لے، کتنا بھی مد مقابل آ جائے، لیکن قرآن کو اصل حیت، اصل صورت سے تبدیل نہیں کر سکتا۔ یاد رکھو، اگر آپ کا ایمان اس بات پہ پختہ ہو جائے کہ میں اللہ کا ہو گیا ہوں، سر سے پاؤں تک اللہ کی تحویل میں دے دو، خدا کی قسم آپ کا دنیا کے اندر کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، اور جس قرآن کا نقطہ نہیں کوئی بدل سکتا۔ یہ دیکھیں نا، قرآن کی چھپائی جو ہے یہ دنیا کے لوگ ہی کر رہے ہیں نا، انسان ہی کر رہے ہیں نا، لیکن جرت نہیں ہے کہ چھپائی کے وقت ایک نقطہ بھی زائد کر دیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ کے سپاہی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھنے والے، اللہ کے دوست، اللہ کے اولیاء،
یہ ان کی پاور، اللہ کی دی ہوئی پاور سے وہ یہ جرت کسی کو نہیں کرنے دیتے۔ اور سب سے بڑی بات کہ سب پہ اللہ نگران ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اے بندہ مومن ذرا سوچ، جب تو اللہ کی تحویل میں چلا جائے گا کہ اے اللہ میں بھول گیا، اب مجھے سمجھ آئی کہ قرآن جب تیرا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے تو کوئی نکتہ نہیں ضائع کرتا، تو جب میں تیرا ہو جاؤں تو مولا تو میری حفاظت کرے تو میرا تو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ اس لیے دوستو اللہ کے ہو جاؤ، اللہ سے محبت کرو، اللہ سے پیار کرو، اللہ سے عشق لگاؤ، اللہ کی طرف بڑھو تو صحیح، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تم پہ کرم اور فضل کے کتنے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کی بارشیں کر دیتا ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالی تم پہ اپنا فضل و کرم اتنا کر دے گا کہ تم ساری زندگی اس کے شکر ادا کرتے رہو گے، کرتے 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 رہ جاؤ گے، لیکن اس کے فضل اور کرم کی برسات تم پہ ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے اس چیز کو اپنے اندر ازبر حفظ کر لیجئے۔ جب آپ اس چیز کے دائرے میں آ جائیں گے انشاءاللہ پھر کبھی بھی آپ خراب نہیں ہو سکتے، برباد نہیں ہو سکتے، تباہ نہیں ہو سکتے، اجڑ نہیں سکتے، کوئی آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ جو سب سے پہلی بات میں نے کہی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کے بارے میں خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ سورہ توبہ 6 آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو۔ جب سورہ توبہ کی پہلی 6 آیات نازل ہوئیں جن میں مشرکین عرب کو آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا کہ اگر تم ایمان نہ لائے تو 4 ماہ کی مدت کے خاتمے کے بعد تمہارا قتل عام شروع ہو جائے گا، تو اس ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہدایت یہ بھی عطا کی گئی کہ یہ الٹیمیٹم دیے جانے کے بعد اگر مشرکین میں سے کوئی آپ کی پناہ طلب کرے تو وہ آپ کے پاس آ کر مقیم ہو اور کلام اللہ کو سنے جس پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دیا جائے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہیں اس سے مطالبہ کیا جائے کہ فیصلہ کرو کہ آیا تم ایمان لاتے ہو یا نہیں۔ اس وقت میں نے یہ اس آیت کا حوالہ صرف کلام اللہ کے الفاظ کے لیے شہادت کے طور پر دیا ہے کہ یہ حوالہ اس بات کی گواہی دے دے یا دے رہا ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں تو فوراً تبلیغ کر کے اس کو اس بات پر نہ کریں کہ ابھی تو مان، اسے موقع بھی دے دیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب الٹیمیٹم دے دیا، ٹھیک ہے انہیں وارننگ دے دی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ذرا یہ بھی دیکھیے گا کہ ان کو سنائیں تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں، وہ رکت میں آ جائیں، پھر ان کو ان کے مقام تک پہنچا دو جہاں سے وہ آئے ہیں، محفوظ طریقے سے پہنچائیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ان سے کوئی ایسا سلوک کر دیا جائے کہ جو اللہ تعالیٰ کو بھی ناپسند ہو اور کوئی آپ کا غلام ان پہ وار کر ڈالے تو اللہ تعالیٰ کو یہ برداشت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے
کہ وہ سنے اور سن کے چلا جائے اور جا کر کے پھر وہ خود فیصلہ کرے کہ میں نے ایمان لانا ہے یا شرک کے اندر ہی قائم رہنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ ملتا ہے کہ آپ اللہ اکبر جب سن رہے ہیں کہ لوگ جوک در جوک اسلام میں آ رہے ہیں تو آپ مسلمانوں کے خلاف ننگی تلوار لے کے پھر رہے ہیں۔ پھر ایک ایسے جرت والے نے کہہ دیا ہے عمر بڑی بات ہے، ابھی تو مسلمانوں کی بڑی مخالفتیں کر رہے ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے خواب دیکھ رہے ہو۔ اے عمر ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہارے گھر کے اندر ایمان اسلام آ چکا ہے۔ تمہارے گھر کے اندر ایمان و اسلام آ چکا ہے، تو تمہارے گھر کے اندر جب ایمان اور اسلام آ چکا ہے تو تمہاری بقا اس میں ہے کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر لو، ان کو پہلے پوچھو کہ وہ کیوں ایمان لائے ہیں، اس کے بعد پھر پوچھنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیوں اسلام پھیلا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سنتے ہی سیخ پا ہو گئے، غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے اور سیدھے اپنی ہمشیرہ کے گھر بہنوئی کے گھر پہنچے۔ اور انہوں نے جب یہ آہٹ سنی کہ حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے فوراً وہ جو قرآن پاک کے نسخے تھے یا اوراق تھے یا وہ جو چیزیں تھیں جن پہ قرآن لکھا ہوا تھا ان کو چھپا لیا، پردے میں رکھ لیا، اور حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ دروازہ کھولا، جناب آئیے۔ حضرت عمر آئے اور آتے ہی پوچھنے لگے آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے خاموشی کا اظہار کیا۔ جب خاموشی کا اظہار کیا تو حضرت عمر ابن الخطاب وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپنے بہنوئی کو بھی مارا، بہن پہ بھی ہاتھ اٹھایا، یہاں تک کہ ہمشیرہ پھر اپنے خامد کے دفاع میں ڈیفینس میں آگے آ گئی اور کہا اے بھائی یاد رکھ ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ہمیں تباہ و برباد کر دو، مٹا ڈالو، لیکن ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ چکے ہیں، سبحان اللہ، اور اس دامن رحمت کی وسعت اتنی ہے کہ عمر اگر تم ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو، وجود کا کیما کیما بھی کر دو، ریزہ ریزہ بھی کر دو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر تم یہ کہو یا ہمیں مار پیٹ کے یہ ہم سے توقع رکھو کہ ہم تمہارے غضب سے، قہر سے، غصے سے، تمہاری مار پیٹ سے، تمہاری ضربوں سے، تمہارے اقدام قتل سے یا قتل سے ہم دامن مصطفیٰ چھوڑ دیں گے، یہ تمہاری بھول تو ہو سکتی ہے، حقیقت کبھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ جب یہ کیفیت حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے محسوس کی تو فوراً آپ کا دل نرمی کی طرف گیا اور کہنے لگے کہ اے بھائی اور اے ہمشیرہ، پھر اگر یہ بات ہے، وہ اس قدر آپ کے قلوب و اذہان پہ قائم ہو چکے ہیں، فائز ہو چکے ہیں، اور ان کی محبت تمہارے وجودوں میں اس قدر سرایت کر چکی ہے، تو پھر مجھے وہ کلام سناؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ اللہ، تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی نے اور ہمشیرہ نے پھر اللہ کا کلام سنانا شروع کیا۔ یہ اللہ کا کلام جب عمر ابن الخطاب جیسے سخت دل شخصیت نے سنا
تو ان کا دل بھی نرم ہو گیا، سبحان اللہ، ان کا دل نرم ہو گیا، اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ان کے قلب نے سفر کرنا شروع کر دیا، ان کے دل کا سفر شروع ہو گیا۔ اور پھر کیا تھا، قرآن سن رہے تھے اور زارو زار رو رہے تھے، ہچکیاں بند رہی تھی، اور سوچ رہے تھے یہ اتنا پیارا کلام اور جس ہستی پہ یہ نازل ہوا ہے وہ کتنی پیاری ہے۔ اور پھر کہنے لگے، اے بہن اور بہنوئی، میرے ہاتھوں کو باندھ دو، پیچھے باندھ دو، اور میری تلوار کو میرے گلے کے اندر ٹانگ دو، اور مجھے غلام بنا کر کے محمد رسول اللہ کے قدموں میں لے چلو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، بے شک، اور یہ جس ہستی پہ نازل ہوا ہے محمد رسول اللہ، اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ بے شک، اللہ اکبر۔ وہ عمر جو تلوار لے کے گھر سے نکلے تھے، آج میں محمد رسول اللہ کو معاذ اللہ شہید کر دوں گا، مٹا دوں گا، میں آج ان کو ختم کر دوں گا۔ آج عمر ہمیشہ کے لیے اپنے شرک کو ختم کر رہے ہیں، آج عمر اپنی انا کو ہمیشہ کے لیے مٹا رہے ہیں، آج عمر، اللہ اکبر، وہ جو سخت دل تھے آج ہمیشہ کے لیے نرم دل ہو رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر یہ پیغام پہنچا کہ عمر آ رہے ہیں، ان کے بہن اور بہنوئی بھی ساتھ ہے، تلوار ان کے گلے میں لٹکی ہوئی ہے۔ چنانچہ پیکر عشق مصطفیٰ، آپ کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت رکھتے تھے، اور حضور کی حفاظت کے لیے سینہ تان کر کے حضور کے خیمے کے باہر کھڑے ہیں، کہ میں دیکھتا ہوں کہ کیسے عمر آتا ہے اور میرے آقا کی طرف وہ جو ہے تلوار اٹھائے گا، میں عمر کا سر تن سے جدا کر ڈالوں گا۔ اتنے غضبناک نظریے سے کھڑے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میسج بھیجا، پیغام بھیجا، اے میرے چچا، عمر کو آنے دو، عمر کو کچھ نہ کہنا۔ فرمایا اگر تو وہ اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو خیر ہے، اگر برے ارادے سے ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا، لیکن وہ تو ہاتھوں کو پیچھے باندھ کے آ رہے ہیں، تلوار کو گلے میں لٹکا کے آ رہے ہیں، کہ میں حضور کی بارگاہ میں سیدھا سا عرض کرتا ہوں، حضور اگر یہ خاکسار قبول ہے تو قبول کر لے، نہیں تو میری ہی تلوار گلے سے نکال کے میرا سر قلم کر، میں اب مرنا بھی چاہوں گا تو دست مصطفیٰ سے مروں گا۔ پھر جو نظر مصطفیٰ سے مر جاتے ہیں، جو نظر مصطفیٰ سے مر جاتے ہیں، انہیں تلواروں کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نظر مصطفیٰ تھی، اللہ اکبر، اس میں وہ ایسے مرے کہ ابدی حیات پا گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسی وہ زندگی پا گئے۔ اللہ اکبر، حضور کی محبت میں آ گئے، حضور کے عشق میں آ گئے، حضور کی غلامی میں آ گئے، اور حضور نے قبول فرما لیا۔ اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اے اللہ مجھے عمر عطا فرما، کیونکہ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، اور جناب ابن خطاب جو ہیں ان کا نام بھی عمر ہے، تو محدثین فرماتے ہیں زیادہ تر حضور کی توجہ حضرت عمر ابن الخطاب کی طرف تھی۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ مانگتے ہی عمر ابن الخطاب کو تھے، اسی لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرید ہوتے ہیں، سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ
کہ یہ حضور کی مراد ہے. یعنی حضور نے مانگ لیا اللہ تعالیٰ سے. جب مانگا ہے تو آنے کا انداز بھی تو دیکھیے کیسا ہے. بس پھر حضور کے ہو گئے. اللہ اکبر. جب حضور کے ہوئے اللہ اکبر، اتنے میں نماز کا وقت ہوا. ایک صحابی کو حکم ہوا بھئی اذان کہہ دو آہستہ سے. اللہ اکبر. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے آقا اب میں قدم مصطفیٰ پہ آ گیا ہوں، اب میں جانثاران مصطفیٰ میں ہوں، غلامان مصطفیٰ میں ہوں. آقا پہلے عمر ہی تھا جس کی وجہ سے چھپ چھپ کے اذانیں دی جاتی تھی، نمازیں پڑھی جاتی تھی. آج عمر ہی ہے جس کی وجہ سے اذانیں اعلان عام کر کے دی جائیں گی اور نمازیں بھی اعلان عام کر کے پڑھی جائیں گی. اللہ اکبر اللہ. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں یہ قافلہ عالم اسلام کا، جس نے پوری دنیا کو اللہ کی وحدانیت کا میسج دینا تھا، دینے کے لیے رواں دواں ہوئے. اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو حکم دیا گیا بلال اب تو خانہ کعبہ پہ چڑھ جا، اور چڑھ کر کے وہاں پر اذان دے. اور جب اذان دی گئی اللہ اکبر پورے مکہ نے سنی اور کسی کی جرت نہ ہوئی کہ کوئی رسول اللہ کی طرف میلی آنکھ کر کے بھی دیکھ سکے. اب عام اذان ہو رہی ہے، عام نماز پڑھی جا رہی ہے. تو یہ سارے کا سارا شرف جو ہے یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ کلام اللہ جو ہے یہ اللہ کی وہ کلام ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمے لے لی ہے. تو ذرا خود سوچئے کہ آپ کے بہن اور بہنوئی انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، وہ بھی محفوظ ہو گئے. اور جب حضرت سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیا، پھر وہ بھی محفوظ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان و ایقان کی دولتوں سے نواز دیا. اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. آمین آمین آمین. وما علینا الا